alaikum guys, this is Jahangir and today we have very interesting topic related to political system of Pakistan and the personality whom we are going to discuss right now. She is also called the icon of democracy in Pakistan, and along with that she has also credit to be called the first female prime minister of the Muslim world. तो जी नाज़रीन, आज हम बेनज़ीर भुट्टो की जो फर्स्ट एरा है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसको डिस्कस करने से पहले जैसे हम ट्रेडिशनली लीडर्स को ट्रेस करते हैं कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में या वो पावर में कैसे आते हैं, तो अगेन हम इस टॉपिक में आज वाली जो टॉपिक है इसमें हम 5 से 6 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें जनरल इलेक्शंस 1988 और उसके साथ साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को हम डिस्कस करेंगे, रीजॉइनिंग ऑफ पाकिस्तान, कॉमनवेल्थ नेशंस, डिसोल्यूशन ऑफ बलूचिस्तान असेंबली एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ बेनज़ीर भुट्टो, social and economic development during this era, and the conflict over power between prime minister और president, जिसकी बेसिस पे बेनज़ीर साहबा की हुकूमत जो फर्स्ट हुकूमत थी वो ख़त्म हुई थी। तो इसी तरह हम इन 5 से 6 चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो बिगिन विथ जनरल इलेक्शंस 1988। इस इलेक्शन में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस बाय नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग मोहम्मद खान चुने जो उसे लीड कर रहे थे, और उसके साथ साथ जो जमात इस्लामी उसे काजी हुसैन अहमद लीड कर रहे थे, और नेशनल पीपल्स पार्टी जिसको गुलाम मुस्तफ़ा जतोई उनको लीड कर रहे थे। उसके साथ साथ सिंध की जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ से MQM ने भी इस इलेक्शन में कंटेस्ट किया। तो ये 5 से 6 पार्टीज़ हैं जिन्होंने 1988 की जो इलेक्शंस हैं उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। तो अब इलेक्शंस होने के बाद जो इलेक्शंस के नताइज है अब हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें रिज़ल्ट क्या बनी थी इस इलेक्शन की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आउट ऑफ 205 सीट उन्होंने 93 सीट्स उन्होंने विन की, और उसके साथ साथ जो इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस था जो था उन्होंने 55 सीट्स उन्होंने विन की, और इसी तरह जो MQM है उन्होंने भी 13 सीट्स उन्होंने भी विन की। तो इसी तरह जो मेजॉरिटी सीट्स थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही बनी। तो कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा, वो प्राइम मिनिस्टर बनी 1988 दिसंबर में। बेनज़ीर भुट्टो ने जैसे ही मतलब उन्होंने जैसे फ्रेमिंग ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वोट ऑफ जो कॉन्फिडेंस है वो 60 दिनों में मतलब लिया जाता है, ये तो आप लोगों को बखूबी पता होगा। और उसके साथ साथ जो बेनज़ीर साहबा ने जो फर्स्ट जो कोalition जो उन्होंने की थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, उनमें 2 पार्टीज़ थी जिसमें जमात उलमा इस्लाम फजलुलमा FJUIF और उसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी, इन दोनों पार्टीज़ के साथ बेनज़ीर साहबा ने कोalition की और उन्होंने अपनी हुकूमत का आगाज़ किया। 1 साल भी ना हुआ बेनज़ीर साहबा की हुकूमत को, मतलब 1 साल के दौरान जो आज एक बागी और इनकलाबी एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है मुस्लिम लीग नून, तो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टॉपल करने की कोशिश की, और उन्होंने मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ब्राइब करने की कोशिश भी की, और जो इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस है उन्हें जो जमहूरियत दुश्मन जो क़ुव्वतें हैं उन्होंने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, और उन सपोर्ट करने के साथ साथ उनको हर हवाले से डील किया ताकि बेनज़ीर साहबा की जो हुकूमत है वो टॉपल हो जाए। तो इसी तरह उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूव चलाई उसमें यूँ हुआ कि 107 वोट्स, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ये जो पॉलिटिकल एक मूवमेंट हुई तो 107 वोट इनकी फेवर में गए कि भाई बेनज़ीर को हटाया जाए, और 124 जो वोट थे वो ये इन्होंने मतलब एक ब्लॉक बनाया था, पॉलिटिकल ब्लॉक था जिसे कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज़ कहते थे, COP।
تو اسی طرح 124 جو ووٹ تھے وہ اس بات کے اگینسٹ تھے کہ مطلب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اگینسٹ میں تھے. اسی طرح بینظیر بھٹو کی جو حکومت ہے وہ انہوں نے سروائیو کیا 1 سال کے بعد, اور آگے انہوں نے اپنی حکومت کو ریزیوم کیا. اب اس کے بعد جو سیکنڈ جو چیز ہے اس میں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے پریزیڈینشیل الیکشن. پریزیڈینشیل الیکشن کو ہم بریفلی میں آپ کو سمپلی بتاتا ہوں کہ جو ہمارے نواب نصر اللہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ غلام اسحاق خان تھے, ان دونوں کے بیچ میں الیکشن ہوئی اور ان میں غلام اسحاق خان نے میجارٹی کے ساتھ ون کیا. اب جو مین جو سیلین فیچرز ہیں اس بینظیر صاحبہ کی حکومت کے, اب ہم ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کر رہے ہیں. دا فرسٹ تھنگ ان بینظیر ایرا وہ بلوچستان اسمبلی کا جو مسئلہ ہوا تھا اس کو میر ظفر اللہ جمالی نے ابھی یہاں تک کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہی نہیں لیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رہنما تھی انہوں نے مختلف چارجز کی بیسس پہ بلوچستان اسمبلی کو انہوں نے ڈیزولو کیا. اور اسی طرح جو بلوچستان ہائی کورٹ تھی انہوں نے ان بینظیر صاحبہ کے جو ڈیسیشن ہے اس کو کانسٹیٹیوشنلی نل اینڈ وائڈ قرار دیا اور بلوچستان اسمبلی کو انہوں نے پھر سے ریسٹور کیا. تو یہ ایک بہت بڑی مشہور ڈیولپمنٹ تھی بینظیر کے دور کی. اس کے ساتھ جو سیکنڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے ریجوائننگ آف پاکستان ان کامن ویلتھ نیشن. 1972 میں پاکستان نے ایگزٹ لی تھی اور 1989 میں پاکستان نے اس کو پھر سے جوائن کیا. اس کے علاوہ اس دور میں جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی فارن پالیسی سے ریلیٹڈ, بینظیر صاحبہ نے جو کنفرنٹیشن والی جو فارن پالیسی ہے اس کو ختم کیا اور نان کنفرنٹیشن کی طرف وہ گئے. انہوں نے محاذ آرائی سے بالکل گریز کیا اور خاص کر کے انڈیا کے ساتھ بینظیر صاحبہ نے اپنے ریلیشنز کو کافی امپروو کیا. راجیو گاندھی جو 4th سال میٹنگ کے دوران پاکستان میں ان کے ساتھ اسی طرح بہت ہی زبردست پاکستان ریلیشنز ہوئے اور جو مطلب ایک پیسفل جیسچر تھا بینظیر نے ان کو دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کافی حد تک امپروو ہوئے. اس کے علاوہ اس میں جو اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو بات اگر کی جائے تو بینظیر صاحبہ نے پلیسمنٹ بیورو کے نام پہ ایک ڈپارٹمنٹ رن کیا. اس ڈپارٹمنٹ کا بنیادی طور پہ جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے جو ان ایمپلائی جو لوگ ہیں جو مطلب لوور کلاس ہیں یا جو جن لوگوں کی مطلب ان سسٹم میں رسائی نہیں ہے روزگار کے حوالے سے, انہوں نے ان لوگوں کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کی اور اس پلیسمنٹ بیورو کے تحت انہوں نے لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا کیا جو ایک قابل تعریف بات تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز تھی انہوں نے وومنس کے لیے جو پاکستان کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے بہت زبردست کام کیا اور ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس تھے یا جتنی بھی مطلب جنرل جو ڈیولپمنٹ تھی اس میں بینظیر صاحبہ نے اپنا کردار نبھایا. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اس ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کرنی تھی وہ کہ بینظیر صاحبہ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ جو ان کی پاور کے اوپر جو کنفرنٹیشن ہوئی وہ بہت ہی مطلب خطرناک تھی, جس کی بیسس پہ بینظیر صاحبہ کی پہلی حکومت ٹاپل ہوئی تھی. اس میں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان غلام اسحاق خان تھے ان کا یہی ماننا تھا کہ کانسٹیٹیوشنلی ہی ہیڈ پاورز, کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے ان کی جو آرڈرس ہیں ان کو ماننا مطلب ان کی کوئی کانسٹیٹیوشنلی وہ پابند نہیں تھے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہی کہنا تھا کہ جتنی بھی یہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں یا جتنی بھی مطلب یہاں پہ پاکستان میں جو بڑی ہائی پوسٹ ہیں ان میں مطلب ان کو اپوائنٹ کرنے سے کے ساتھ پرائم منسٹر کا ایکسپرٹ اوپینین ہونا بہت ضروری ہے. تو ایشو نیول چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ ہی ہوا تھا, تو جس پہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے وہ اس بات کو سننے سے انکار کر رہے تھے کہ میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے کوئی بھی بات اس حوالے سے نہیں سننی. تو یہ مسئلہ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا, پر وہاں سے بھی اس مسئلے کو سالو نہیں کرا سکے یہ لوگ. تو اسی طرح جو پولیٹیکل کنڈیشن تھی وہ پاکستان کی کافی ٹینس بنی ہوئی تھی. تو اس کے دوران جو غلام اسحاق خان تھے انہوں نے 58(2) بھی لاگو کر کے جو نیشنل اسمبلیز آف پاکستان ہے یا پروونشل اسمبلیز جتنی بھی تھیں ان کو انہوں نے ڈیزالو کر کے بینظیر صاحبہ کی جو پہلی حکومت ہے وہ اگست 1990 میں ان کو انہوں نے ختم کر دیا. یہ جو یہ بہت ہی ایک بریف ایرا ہے.
یہ جو حکومت ہے بین صاحبہ کی وہ 1 سال اور 8 مہینے تک چلی ہے. اس میں جو 5-6 جو مین ڈیولپمنٹ ہیں ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہے. اگر ان سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا کوئی کویشچن ہے تو ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ہمارے پاس جو واٹس ایپ گروپ ہے آپ اس میں بھی ہمارے ساتھ سوال شیئر کر سکتے ہیں. اور جو بھی آپ کو یہاں پہ مشکل بات لگ رہی وہ کائنڈلی آپ مجھ سے پوچھیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم فرسٹ ایئر آف نواز شریف کو ڈسکس کرتے ہیں.